لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بکس پناہچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ آپ دی امت دے علماء دی بہت بڑی فضیلت اور شان ہے اور علماء چوں پھر جس ہستی نو اللہ کریم مجدد دے مرتبے تے فائز کرے او ہستی علماء چوں بھی بلند تر ہوندی ہے۔ حضرت امام اہل سنت امام عاشقان اعلی حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن آپ بہت بڑے عالم فقیہ مفسر محدث متکلم سائنسدان ریاضی دان اور بہت بڑے عالم جنہ دی 1000 تو زیادہ کتب موجود نے۔ جس طرف بھی آپ نے قلم اٹھائیے اس موضوع تے ہی ایک کہہ سکنے آسی کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ امام اہل سنت اپنے وقت دے عظیم عالم اور مجاہد نے اور آپ دے علم دا اندازہ تسی اس جگہ تو لگا سکتے ہو کہ
آپ دی خدمت چے عرض کیتی گئی کہ انگریزاں نے اس وقت کیلکولیٹر نواں ایجاد ہویا سی انگریزاں نے، اور اس دی ضخامت بڑی سی، تھوڑا بڑا ہوندا سی. انگریز نے ایک ڈبا ایجاد کیتا ہے، او دے اتے جو بھی رقم لکھیے او اس دا جواب دے دیندا ہے فوراً. امام اہل سنت امام محمد رضا فرما دے نے اس ڈبے تے صرف یہی سوال کیتا جاندہ ہے نا کہ ہندسیاں دا ریاضی دا میرے کو ایک صندوق ہے، وہ دے کے دنیا دا جڑا سوال کرو اون دا ہی جواب دے چھڑ دے. وہ سوال کرنے والے بڑے حیران ہوئے کہ اسی وہ گھر دے فرد سن، اسی تے وہ صندوق نہیں ویکھیا، وہ کتھے جے؟ تو امام محمد رضا نے اپنی شہادت والی انگلی اپنے سینے تے رکھی. آپ فرما دے اے وے وہ صندوق محمد مصطفیٰ دے غلام دا سینہ کہ تسی دنیا دا جڑا سوال مرضی کر لو، امام محمد رضا اتھے بیٹھے ہی انہاں دا جواب عطا کر دے. اے ہے امام محمد رضا اور آپ دا علمی روب اور دبدبا. آپ نے، اور اب بہت بڑے سیاستدان، امام محمد رضا بہت بڑے سیاستدان سن. میرے سارے دوست بھائی نوٹ فرما لو کہ دو قومی نظریہ سب تو پہلے امام محمد رضا نے پیش کیتا ہے. ویسے تے رسول اللہ نے پیش کر دیتا سی کہ کافر اور اسلام دو نہیں، ایک نہیں، یہ دو چیزاں نے. کفر اور اسلام دے اندر تہذیبی ثقافتی ہر اعتبار نال فرق ہے، لیکن ہندوستان دے اندر جس وقت لوگ بڑے بڑے مولوی یہ کہتے سن کہ پاکستان بنانا گناہ کبیرہ ہے، اگر پاکستان بنے تو ساڑی داڑھی مونڈ دیا جے. بڑے عجیب و غریب اور نام لیندے نے، میں تے وہ ممبر تے نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. اور جنہ قائد اعظم نو کافر اعظم آکھیا، اور جنہ نے ایک کیا کہ پاکستان دی پے بھی نہیں بن سکتی. اس دور دے اندر امام محمد رضا نے اعلان کیتا سی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قوماں نے اکٹھیاں نہیں رہ سکتی. اور مسلمانان ہند نے اعلی حضرت دی فقی اور سیاسی بصیرت دے پیش نظر ہی آل انڈیا بنارس کانفرنس دے اندر اے ریزولوشن پاس کیتا سی کہ اگر محمد علی جناح مطالبہ پاکستان تو ہٹ بھی جائے تو مسلمانان ہند اس مطالبے تو نہیں ہٹن گے اور پاکستان بن کے رہے گا. لیکن یہ نظریہ بنیادی طور تے دین والی شخصیت امام محمد رضا دی ہے. امام محمد رضا بھی ایک عالم صالح، لیکن انہاں دی طبیعت دے اندر عشق رسول اتنا زیادہ سی، عشق رسول اتنا زیادہ سی امام محمد رضا دے اندر کہ اقبال جیسی شخصیت، یہ علامہ اقبال جدو اعلیٰ حضرت کومنٹس کر دینا تو علامہ اقبال فرما دیں کہ اگر اعلیٰ حضرت دی طبیعت سختی نہ ہوندی، یعنی جڑا انہاں دے اندر تشدد ہے نا، تھوڑا جہا سخت گیری ہے، وہ نہ ہوندی تے احمد رضا اپنے دور دا ابو حنیفہ ہوندا. اے اقبال نے تے اگو جواب دینا لیا بھی بڑا سونا دیتا ہے کہ جے احمد رضا اچ اے شدت نہ ہوندی تے احمد رضا اچ تے دوجے مولویاں اچ فرق کی ہوندا. عشق رسول دی یہ سختی تے ہے جڑی احمد رضا نو ممتاز تے اعلیٰ کر گئی ہے. اعلیٰ حضرت نے جدو تکیا ہے کہ اے بندہ رسول اللہ دی گستاخی دا مرتکب ہے تو آپ نے نہیں ویکھیا ہے مولوی کڈا وڈا ہے، یہ دا مدرسہ کڈا وڈا ہے، یہ دی خدمات کڈیاں بڑیاں نے، یہ پیر کڈا وڈا ہے. بس آپ نے فرمایا جو رسول اللہ دی ذات دا نہیں وہ دے نال احمد رضا دا تعلق ہوئی. اور آپ دے عشق رسول نو اگر میرے دوست سمجھنا چاہن تو امام اہل سنت امام محمد رضا جدو بستر تے سوندے سن، بستر تے لیٹتے سن تو لیٹ کے آپ اپنے وجود نو اس صورت اچ کر لیندے سن کہ اتو تکیاں لگدا سی کہ اس میں محمد لکھیا ہوا ہے. یعنی آپ عالم نیند دے اندر اس طرح سونا پسند کردے سن کہ او حضور دے اسم مبارک دی صورت لگدی سی. اے
سون لگیا بھی نبی پاک سرکار دے نامے نامی اس میں گرامی نال آپ دی محبت دا اے عالم سی اور آپ دی ہی اے عشق دی ہی نشانی ہے کہ اتنے بڑے فقیہ ہون دے باوجود دنیا اتے جس بندے دی بھی قبر بن دی ہے نا قبر جس دی بنائی جائے اس دی قبر اتنی گہری ہوندی ہے کہ وہ اس دے اندر بیٹھ سکے قبر دے اندر بیٹھ سکے ہر بندے دی قبر دی گہرائی اتنی ہونی چاہیے کیونکہ فرشتے آ کے اس نو بٹھانا ہوتا ہے لہذا شران قبر دی گہرائی اتنی ہونی چاہیے کہ بندہ اس دے اندر ٹیک لگا کے بیٹھ سکے لیکن امام محمد رضا نے فرمایا کہ میری قبر بیٹھن والی نہیں اتنی گہری بنایا جو میں کھڑا ہو سکا تو سوال کرنے والے نے کہا کہ امام احمد رضا اس دی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا اس دی وجہ یہ ہے کہ قبر وچ حضور آنا ہے تے احمد رضا حضور دے آن تے بیٹھا رہے تے ایک عشق نہیں جدو حضور آن گے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاواں گا اس واسطے میری قبر گہری کھو دیا جائے امام محمد رضا نے میں دوبارہ رپیٹ کر رہا 1000 کتاب امام محمد رضا نے لکھی جی کوئی سمجھ آئیے کوئی آپ دا فتاوہ رضویہ تک کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ امام محمد رضا کس شخصیت دا نام ہے معزز حاضرین امام محمد رضا اس شخصیت دا نام ہے جنہوں اس دور دے علماء حرمین نے بھی اپنے وقت دا مجدد قرار دیتا ہے حضرت اعلی حضرت امام محمد رضا مکہ شریف دے اندر سن تو اس وقت مکہ شریف دے اندر یہ سوال ہویا کہ حضور کو علم غیب ہے یا نہیں تو اعلی حضرت نے اتھے بیٹھے مکے دے اندر ہی کتابان دی عدم موجودگی یعنی کتاباں آپ کو نہیں تو آپ نے کتاب لکھی الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ کتاب لکھ کے تو آپ نے فوراً مفتیان حرم نو پیش کر دی تھی کہ اللہ امام محمد رضا نے کہ اے جی احمد رضا نے اس کا جواب لکھیا انہوں نے لکھیا ویکھیا اور دسیا کہ جس قلم چو نکلیا ہے نا فتوہ پوری کتاب لکھ دیتی فتوے دے جواب دے پوری کتاب لکھ دیتی یہی تے احمد رضا دا امتیاز ہے جے کسے سوال کیتا ہے نا کہ درود تاج دے اندر جو تساں کیا ہے مسلم سنی پڑھ دے ہو دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم تو حضور دافع بلا نہیں والوباء نہیں والقحط والمرض والعلم نہیں تو امام محمد رضا نے دے جواب صفحہ نہیں لکھیا ورقہ نہیں لکھیا احمد رضا نے دے جواب پوری الامن والعلا کتاب لکھ دیتی ہے کسے سوال کیتا ہے رسول اللہ دی ذات دیتے احمد رضا نے جواب فوراً پوری کتاب لکھ دیتی اور اتنا غیرت مند عاشق رسول امام محمد رضا خان فاضل بریلوی جس نو کسے ایک مولوی دو نہیں 500 علماء ہند دی موجودگی دی اندر علماء اہل سنت نے مجدد دا خطاب دیتا ہے کہ امام محمد رضا اس وقت اہل سنت دا امام ہے عزیزان من امام عاشقاں امام محمد رضا نے اہل سنت و جماعت دے نظریے دی حفاظت کی تھی اور اہل سنت نو اے نکھیڑ کر کے دسیا اس دور کہ اصلی سنی کون نے تے خود نو نام نہاد سنی کہلوان والے کون نے اور پھر جدو اعلی حضرت کی قلم چل لیے تو آپ خود فرماندے کل کے رضا ہے خنجر خوخار و برکبار آدھا سے کہو خیر منائیں نشر کریں کہ احمد رضا دا قلم نہیں خنجر ہے جڑا عزت مصطفیٰ تے حملہ کرنا آلے ہیں تے اٹھ دے تے ٹکڑے ٹکڑے کردہ پار ہو جاتا ہے اس دور دے اندر پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا آپ تو کسے پوچھیا کہ امام احمد رضا دی شخصیت تے تسی کی تبصرہ کر دیو تو پیر نصیر الدین نصیر فرما دیں کہ احمد رضا اس عشق رسول دا نام ہے کہ اگر اج بھی کسے بچے دا نام احمد رضا رکھئے تو دے اندر عشق رسول آ جاتا ہے
اے تے اس دے نام دا فیضان ہے، امام احمد رضا دے نام دا فیضان ہے۔ عزیزان عزیز وقار، امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے سائنس تے کتاباں تحریر فرمائیاں۔ علم سائنس تے یعنی زمین دی جڑی حرکت ہے اے دے اتے اللہ حضرت دی کتاب موجود ہے۔ دنیا دی یہ سائنس کہندی ہے کہ زمین گھومدی ہے، سورج ساکن ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دے متعلق نظریہ دیتا ہے پورا، اور اس نظریے نو آپ نے دلائل نال ثابت کیتا ہے کہ زمین ساکن ہے، زمین حرکت نہیں کرتی، سورج حرکت کرتا ہے۔ متوجہ ہو جناب؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے او مسائل اس دور دے حل کیتے جنہ دا عالم اسلام وچ کسے کو حل نہیں سی نکلدا، امام اہل سنت امام محمد رضا نے وہ مسائل بھی دنیا نو حل کر کے دیتے۔ سر ضیاء الدین بہت بڑے ہندوستان دے ریاضی دان سن۔ ریاضی دے ایک مسئلہ دے اندر پھس گئے اور دا حل نہ نکلے، او دے واسطے رجوع کرنا چاہتے سن انگلینڈ۔ کسی نے کہا کہ بریلی ایک مولوی رہندا ہے، او دے حل رجوع کرو۔ اس نے کہا کتھے علم ریاضی، کتھے بریلی چ رہن والا مولوی؟ انہوں نے کہا نہیں وہ ہے مولوی لیکن تسی سوال تے کرو۔ سر ضیاء الدین کلکتہ یونیورسٹی دے وائس چانسلر اعلیٰ حضرت دی خدمت حاضر ہوئے اور اپنا سوال پیش کیتا، جڑا انہوں نے نزدیک بڑے ہی اوکھا سی، جڑا کسی پروفیسر تو حل ہی نہیں سی ہوندا۔ وہ بیٹھے نے چائے پین دے دوران اعلیٰ حضرت نے مسئلہ حل کر کے انہوں نے ہاتھ ہی پھڑا چھڑیا، لو ہے مسئلہ سی جدے تسی ایڈے پریشان ہوئے سو۔ اتنا بڑا عطیہ جینیس مین اعلیٰ حضرت اپنے دور دے جینیس آدمی، آپ صرف ذہین نہیں سن، جتھے ذہانت مکدی ہے اللہ دے خاص بندیاں دا علم اتھو شروع ہوندہ ہے، اعلیٰ حضرت انہاں بندیاں ہی چوسے۔ اور آپ دے عشق رسول دا عالم سی، اللہ اکبر کبیرہ، آپ دے عشق رسول دا عالم سی، امام محمد رضا دے عشق رسول دا۔ ہاں میرے سامنے واقعات دا ایک لا تعداد مجموعہ ہوں گئے، پھر میں سوچنا میں نہیں چکی کی بندے آگے پیش کرا، امام محمد رضا دے عشق اور محبت دا کیڑا کیڑا رنگ بندیاں وقت۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، امام اہل سنت مجدد دین و ملت اپنی صدی دا بھی مجدد ہے، اس صدی دا بھی مجدد امام محمد رضا ہے۔ میں ایک گل اور تو انداز چھڑا، میرے بچے یاد کر لو، ساڑھے بزرگ یہ فرما گئے اور ایک گل بالکل پکی ہے کہ جیڑا بندہ امام احمد رضا تو گھبرائندا ہے نا، اس بندے نے تھوڑے جے جراثیم لگ گئے۔ سمجھ آئی جے کوئی نہیں؟ جڑا بندہ امام احمد رضا تو گھبرائے نا اور امام احمد رضا دا نام سن کے یا انہاں دی فکر سن کے تے او تھوڑا جیا او دے چہرے تے گھبراہٹ اور پریشانی آوے، یا جڑا گلاں گلاں وچ آکھے بھئی امام احمد رضا ٹھیک نے پر ہن ایڈا بھی تسی نہ اتاں کریا، سمجھیا کرو اس بندے نے جراثیم لگے ہوئے۔ امام احمد رضا جس بندے دے نظریے دے اندر موجود ہوئے، اس بندے نہ رافضیت دے جراثیم لگ دیں تے نہ خارجیت دے جراثیم لگ دیں۔ اس بندے دے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ جس دل چ وسدا ہوئے اتھے بیماری بد عقیدگی نہیں آ سکتی، اتنا عظیم ہے احمد رضا، اور اتنا بڑا عاشق ہے رسول اللہ دا امام احمد رضا۔ تسی سمجھ دو نا، عالم بڑے خشک ہوندے، جڑے عالم خشک ہوندے نے وہ مجدد نہیں ہوندے، وہ صرف مولوی ہوندے کسی مسجد دے کسی مدرسے دے محتمم ہوندے۔ امام احمد رضا لیڈر ہے ہندوستان دے مسلمانہ دا، اور لیڈر دی نظر اتنی دوربین ہوندی ہے کہ جدوں پورے ہندوستان دے مولویاں نے مولانا محمد علی جا اور مولانا شوکت علی برادران سمیت تمام لوگوں نے فتویٰ دیتا کہ ہندوستان دار الحرب ہے، ہندوستان دار الحرب، کہ ہندوستان دار الحرب ہے، اور مسلمانوں
ہندوستان چوں ہجرت کرنی چاہیے. دارالحرب اگر قرار دیتا جائے کسے وطن نو تو ہجرت کرنا فرض ہو جاندی ہے شرعن. مسئلہ بڑا باریک ہے، اس کو سمجھنا. اس سازش کے پیچھے ہندو سن. بات ہی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس دور اے تحریک اٹھائی گئی کہ ہندوستان دارالحرب ہے تو مسلمانوں نے تو ہجرت کرنی چاہیے. مولویاں فتوے دے دیتے. پیچھے اس تحریک نو پش کرن والے ہندو سن کہ مسلمان اتو نکلن ہجرت کرن. جدو یہ فتوہ آیا کہ مسلمانوں نے ہجرت کرنی چاہیے، مسلمانہ جائیداداں ویچڑیاں شروع کر دی. کسی کو دکان سی اس دکان ویچی، جی کو جو ہے سی اس ویچیا کہ اتو نکلیے بھائی ہجرت کریے، یہ دارالحرب اتنے رہنا ہی نہیں چاہیے، نکلیے. اعلیٰ حضرت نے اس وقت فتوہ دیتا کہ ہندوستان دارالحرب نہیں دارالاسلام ہے، ہجرت نہ کرو، اتھے ہی رہو، تہاڈا مستقبل اتھے ہی ہے، اتھو ہجرت نہ کرے. لیکن کیونکہ دوجے پاسے بڑے مولویاں دے فتوے سن، لوگ ہجرت کرنے لگ پے، جائیداداں ویچن لگ پے. تے جدوں بندے جانا ہوئے کدے ہجرت کر کے تے جائیداد ویچنی ہوئے تو انہوں پتہ ہی وہ کیویں وکدی ہے. ویچن والے مسلمان، خریدن والے ہندو. اونے پونے دامے مسلمانوں کو انہاں جائیداد واپس لے لئی، خرید لئی. مسلمان ہجرت کر کے افغانستان، مسلمان ہجرت کر کے افغانستان جس طرز دا جس طریقے دا ملک ہے، میرے سارے دوستانوں اس چیز دا علم ہے. افغانستان دے ادھے راج سن، ادھے مر گئے، ادھے کھپ گئے، اموال تباہ ہو گئے. پھر پیچھے خیال آیا کہ غلط ہے، پھر آکھیا گیا جی واپس ہونا چاہیے. وہ جڑے راج سن کچھ اتھے رہ گئے، کچھ واپس آئے. اس دور دا اے جڑا آن تے جان شروع ہے، او دے نتائج اجے بھی امت بھگت دی ہے. اجے بھی وہ ہجرت تو بندے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے اس وقت کیا سی کہ مسلمانوں نے ہجرت نہیں کرنی چاہیے، اس جگہ تے ہی رہ کے اپنے وطن دا مطالبہ ہوئے تو وہ بہتر ہے. لیکن اعلیٰ حضرت دی فقہی اور سیاسی بصیرت نو ادو بندیاں دی سمجھ آئی جس وقت اتنا بڑا نقصان اور سانحہ ہو چکیا سی. عزیزان من، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صرف عالم نہیں سن، آپ اللہ دے ولی سن. تو اللہ دے ولی نو اللہ ایک بصیرت عطا کردا ہے، مومن نو ایک نور عطا کردا ہے جڑا اپنے نور نال آਉਣ والے حالات و واقعات نو بھی وہ تک سکدا ہے. معزز حاضرین والسامعین، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عاشقاں آپ دی حیات ظاہری دے اختتام نو 100 سال ہو چلا ہے. 28 سفر نو آپ 100 سال آپ دی 100 سالہ عرس اعلی حضرت دا اس سال ہو رہا ہے. اعلی حضرت دا 100 سالہ عرس یعنی 100 سال آپ دی وفات نو پورے ہو جانے نے اس سال. اور 100 سال اعلی حضرت دی خدمات دا اعتراف کردیاں سنیاں گزار چھڑیا، لیکن اجے بھی حق ادا نہیں ہویا. اللہ اکبر. عزیزان من، میرے امام محمد رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے بڑے عاشق سن. تو ایک واقعہ تو اندازہ لا سکتے ہو احمد رضا دے عشق دا. اتھے اپڑن بڑا اوکھا ہے، اتھے گھٹ بندے پہنچ سکتے. امام احمد رضا بوڑھے ہو گئے سن، بڑھاپے دا عالم سی آپ دا. اس عالم میں پیری دے اندر، بڑھاپے دے اندر آپ پیدل سفر نہیں سن کر دے. ایک پالکی دے اندر آپ نے بٹھا کے دوسری جگہ تے لے جایا جاندہ سی اور پھر اتاریا جاندہ سی، اور آپ پیدل سفر یا دوسری کسی سواری تے نہیں سن کر سکتے. آپ دی عمر دا تقاضا سی اور بڑھاپا سی. آپ سوار ہو گئے، پالکی آئی، جانا سی آپ نے، وہ دے بچ سوار ہو گئے. جدو تھوڑا جہا پالکی والیاں نے اٹھائی، جڑے مزدور سن کہار تے چلے، تے امام محمد رضا فرما دے نے کہ انہوں تھلے رکھو، پالکی تھلے رکھو. مزدوران نے تھلے رکھ دیتی. آپ باہر نکل کے فرما دے نے جڑے مزدور تسی پالکی اٹھان والے ہو، تو آٹے بچ آل رسول کون ہے؟ یہ ہے توجہ جناب، تو آٹے بچ آل رسول کون ہے؟
ہوں نہ تو کسے نہ دسیا ہے نہ کسے پتہ لگ گئے. مزدور چپ. آپ فرما دیں کہ تانوں اپنے نانا جان دا واسطہ ہے. اے آل رسول اپنا نا دسو مینوں تواڈے چوں تو اٹھائیے تساں تے مینوں میرے پاک نبی سرکار دی خوشبو آئیے. تواڈے چ کون ہے جڑا رسول اللہ دی اولاد ہے؟ تو جدو وہ چپ رہے کوئی نہ بولیا تو امام احمد رضا نے فرمایا کہ میں تو رسول اللہ دا واسطہ دینا دسو. اس وقت وہ جڑے سید بادشاہ مزدور سن سید صاحب نے فرمایا کہ علامہ صاحب مزدوراں تو مزدوری کرائی دیئے ذات نہیں پوچھی دی. تو امام احمد رضا نے اپنی پگ لا کے انہوں نے پیران تے چرکھی اور فرمایا سید زادے قیامت والے دن جے تیرے نانے پوچھیا کہ احمد رضا تینو اس واسطے ایڈا مقام دیتا سی کہ میری آل دے کندھیاں تے سوار ہو جائی تو میں کی جواب دیاں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اے مقام ہے امام احمد رضا دی نظر چ رسول اللہ دی آل پاک دا. آپ نے فوراً ہن میں سنگیاں اکثر گل شیئر کردا رہنا وہ جڑا بندہ مزدور بن کے تے کہار بن کے پل کی چاہی ودا وہ عالم تے نہ نا وہ کوئی فقیہ تے نہ وہ عام جائی کو سید زادہ. لیکن احمد رضا دی فکر ہے کہ سید دی وجہ دے عزت دے اعمال نہیں سید دی وجہ عزت دا رسول اللہ نال تعلق ہے کہ رسول اللہ سرکار دی اولاد ہے. امام احمد رضا فرماتے رہے سید زادے ہن تسی پال کی جبو. اللہ اکبر. تے میں احمد رضا تھانوں اٹھا کے تے اتھے لے کے جاواں گا جتھے تساں اٹھا کے لے آئے ہو تاکہ ہر قدم دا کفارہ ادا ہو جائے. رسول اللہ قیامت والے دن احمد رضا تے راضی ہو. میں تواڈے نانے نو قیامت والے دن کی منہ وکھاواں دا کہ احمد رضا تینو اس واسطے عالم بنایا سی کہ تو میری اولاد دے کندھیاں تے سوار ہو جائی. سرکار دے وچ بیٹھو پھر تاریخ نے وقت دیکھیا کہ بوڑھے امام احمد رضا نے پالکی اٹھائی ہوئی ہے اور سید زادے پالکی دے اندر بیٹھے. عزیزہ نے من دنیا صدی گزر گئی ہے اجے احمد رضا دے گیت گاؤندی ہے تو دی وجہ یہی ہے کہ احمد رضا نے مدینے شریف والیاں دی اولاد نال اس نظریے تے جا کے پیار کیتا ہے. اے واقعہ موجود ہے کتب دے اندر کہ ایک سید زادے نو اعلیٰ حضرت نے ملازم رکھیا. انہوں نے نہیں سی پتہ ہے صحیح انہوں نے ملازم دی ضرورت سی کسی آکھیا جی بندہ ملازم رکھ لو جدو رکھ بیٹھے نا لڑکے نو چھوٹے بچے نو تے احمد رضا نو پتہ لگا بھئی یہ لڑکا سید ہے. تے آپ نے گھر والے نو بلا کے کہا کہ انہاں نو کام نہیں آکھنا جو اے آکھن جو اے کرن انہاں نو اجازت ہے جدو مہینہ گزر جائے تو تنخواہ پیش کر دینی ہے. ملازم نہیں سمجھنا اسی انہاں دے ملازم ہے ساڈے ملازم نہیں. واہ امام احمد رضا ایک مجذوب سید زادے سن. وہ حالت جذب وچ رہندے سن. وہ عالم جڑی عقل اور شعور ہے اس تو تھوڑے جے بلند انہاں دا الگ جہان سی. تے او آندے سن گلی وچ تے اعلان فرما دے سن دلوا دو سید زادے کو. تو کسی نے انہوں نے 10 روپے دینے کسی 2 دینے کسی 4. تو امام احمد رضا پتہ ہے کی کر دے سن. آپ نے گھر والے نے فرمایا سی کہ جدو اے سید زادہ آوے نا جندہ ذہنی توازن ساڑی دنیا والا نہیں ہے اور کسی عالم دا آدمی ہے تے تسی پیسے ہر قسم دے پلیٹ وچ رکھ کے اگے کرنے نے دینے نہیں. پیسے دینے نہیں کیونکہ دیتے تے بکاریاں نو جاندے. فرمایا دینے نہیں تساں پیسے رکھ کے اگے کرنے نے جتنا انہاں دی مرضی ہوئے لے لین باقی تسی رکھ لیا. اے عشق امام احمد رضا دا. احمد رضا دا نہ لینا کجا ہے احمد رضا دی فکر تے سوچ نو سمجھنا کجا ہے. امام عاشقان امام اہل سنت امام احمد رضا خان سید آل رسول شاہ صاحب مارہرہ شریف دے مرید سن. سید آل رسول مارہروی ویسے وہ سید سن تو انہوں دا نام بھی سید آل رسول سی. سید آل رسول مارہروی دے مرید سن. اللہ اکبر. تے جدوں امام اہل سنت انہوں دی بارگاہ حاضر ہوندے ہیں نا اپنے پیراں کو تے مارہرہ ریلوے سٹیشن تے اترتے سن تے پیراں اس جتی لا چھڑ دیا ہے. اتنا بڑا امام پیراں اس جوڑے لا دینے کہ میں اپنے
نبی دی آل دی خدمت حاضر ہو رہا، جوڑے لا دینے، جوڑے اتار دینے، پھر اتھے حاضری دینی۔ تو ایک دن سید آل رسول شاہ جی ہونا فرمایا کہ احمد رضا سانو ایک کتے دی، دو کتیاں دی ضرورت ہے رکھوالی واسطے۔ آپ فرمان دیں جی رکھوالی کرانی ہے؟ ہاں جی رکھوالی واسطے کتیاں دی ضرورت ہے کہ ڈھونڈ دیں۔ تو امام احمد رضا اپنے دوویں پتر نال لے لے۔ آپ پٹھان سن، پٹھان بڑھیچ پٹھان، اور آپ نے دوویں پتر شہزادے اعلیٰ حضرت عالم اور فقیہ نے، بہت بڑے عالم نے، نبی اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم سن، لیکن اعلیٰ حضرت نے دعا نال لیا اور سید آل رسول دی خدمت حاضر ہوئے۔ عرض کہتے ہیں میرے مرشد تو ساں کیا سی سانو رکھوالی واسطے کتے چاہی دے؟ سرکار کتے رہن دیو، اے احمد رضا دے پتر قبول کر لو، رکھوالی بھی کریا کرنگے تو اٹھی خدمت بھی کریا کرنگے۔ ایویں نہیں صدیاں گزرن تو بعد بھی دنیا نہ لئی دی۔ احمد رضا نے رسول اللہ دی آل نال پیار کر کے دسیا ہے کہ نبی پاک دی آل دا مقام تے مرتبہ کی۔ عزیزہ نے دی وقار اے ہی تیو مقام ہے جیتے اقبال بولے تھے آپ فرمان نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ واہ میرے امام احمد رضا کیا مٹایا ہے اپنے مرشد دے سامنے، فرمان نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے کہ دانا۔ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے گھراں محافل دا اہتمام کر دیا۔ جدو محفل دا اہتمام ہونا تے آپ نو پتہ لگنا محفل وچ کوئی سید زادہ آیا ہویا ہے، آپ نو پتہ لگنا کہ محفل وچ کوئی سید زادہ ہویا ہے۔ تے جدو لنگر تقسیم ہونا سارے انو ایک ایک حصہ ملدا سی، لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جدو سادات دیواری ہونی تے آپ نے دورہ حصہ عطا کرنا، فرمایا ایک دوجیاں دے نال دا دوجا رسول اللہ دی آل دا۔ اے امام اہل سنت یہ جس نے شورای آفاق جملہ کائنات دی پائیداری تک برقرار رہے گا کہ تو ہے عین نور تیرا سب ہے گھرانہ نور۔ کوثر نیازی دیوبندی بولیا، کوثر نیازی کہندہ ہے او دنیا والیو ساری دنیا دا شاعرانہ کلام ایک پاسے، امام احمد رضا دا سلام ایک پاسے۔ بھائی الفضل ما شاہدت بہل آدھا فضیلت یہ ہوئی جن دشمن بھی مننے۔ کوثر نیازی دیوبندی کہندہ ہے وزیر رہے پاکستان دے مذہبی امور دا، کوثر نیازی کہندہ ہے کہ ساری دنیا دے شعراء دا کلام ایک پاسے تے احمد رضا دا سلام ایک پاسے تے مڑ بھی برابر نہیں۔ امام احمد رضا نے پوری ہسٹری سمو دیتی اپنے سلام وچ، 10 احادیث تے قرآن دی سینکڑوں آیات جس دی معید نے وہ سلام ہے امام احمد رضا، جس نو اہل سنت دی ہسٹری دے اندر، اہل سنت دے حلقیاں دے اندر سنی ترانے دی حیثیت حاصل ہے۔ میں ایک پنڈ گیا تقریر کرنا آستے ایک تا نیڑے جی اے ساڑھے سکھے کے تو بالکل نیڑے جی پرا پنڈ ایڈا نیڑے بھی نہیں، لیکن شیخ پورے دونا دے سکھے گئے تو پرا خانگاہ ڈوگران دے پرلے پاسے میں پنڈ تقریر کرن گیا۔ او جدو انہاں تقریر ہوئی بیٹھے اسی کھانا کھان لگے تے میں تو احمد رضا دی گل سناؤں گا۔ کھانا کھان لگے تے انہاں کھڑی اسی اے مولوی رکھے ہونا، تو سنی مولوی رکھ دینے نا کو سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ، انہاں کھڑی اسی اے مولوی ہون رکھے جی بیٹھے رہے مولوی صاحب، میں کہ یار میں نے مولوی دوجی پارٹی دا لگ رہا ہے۔
جی کوئی سمجھ میں کہ یار مولوی تو دوری پالٹی دا انہیں کہنے نہیں جی یہ ختم پڑھتا بھی ہے ختم کرتا بھی ہے. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ساڑھے سنیاں کو سیان دا طریقہ بھی ہے جڑا ختم کر بھی لوے تو ختم پڑھ بھی لوے وہ سنی ہوتا ہے بھولے سنی جو جی یہ ختم پڑھتا بھی ہے تو ختم کرتا بھی ہے پھر ایک ہی میں وہ نہیں جی سنی ہے. میں کہ کھلو جاؤ انہاں کہا جی یہ اسلام بھی پڑھتا ہے اذان تو پہنا. میں کہا اجے بھی کھلو جاؤ اپنی اپنی پھر ٹیسٹر ہوتے نا ہر بندے اپنے معیار دی چیک کرنی. وہ جدو ساریاں گلاں پوچھ دے انہاں کہا جی یہ ختم بھی پڑھتا ہے جنازے تو بعد دعا بھی کرتا ہے جی درود سلام بھی پڑھتا ہے انگوٹھے بھی چومتا ہے اے جی سارے ایسی ڈوڑ ویکھے نہیں بندہ سننی ہے. میں کہا علامہ صاحب ذرا مینوں اعلیٰ حضرت دی ایک نعت تے سناؤ توجہ ہے کہ کوئی نہ. میں کہا علامہ صاحب میں امام احمد رضا دی ایک نعت سناؤ مولوی چوپ. اور میں کہا اور کچھ نہیں ہوتا تو سلام ہی سنا چاہ اس کہا جی میں کوئی نہیں ہوتا. میں کہا تو سننی نہیں ہو سکتا سنیاں دی تے مسیح تے درسی چو لنگ بھی جائیے تے سلام دا شعر یاد ہوتا ہے. اگل سچی دا سا تو کتھوں آئے اس کہا جی میں اگے نہ ہون ہویا. میں کہا مڑ یہ گل تے اسی بھی مان جا کے میں ہون ہویا لیکن جڑا سنیاں دے ویڑے پیدا ہوئے انہوں اور کچھ نہ ہوتے احمد رضا دا سلام اس کو ضرور ہوتا. عزیزہ نے دی وقار کیونکہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے کیا کمال ہے احمد رضا دے سلام یا فرمانے مجھ سے خدمتی کہ قدسی کہیں ہاں رضا. قیامت دا دن ہوئے رسول اللہ سرکار کھڑے ہون رسول اللہ سرکار دے صحابہ ہون حضور دے سارے عاشق اکٹھے ہون تے احمد رضا آوے حضور کہنا احمد رضا ایک واری میری شان چ لکھیا ہویا سلام آپ پڑھ کے سنا. فرشتے نال ہون فرشتے کھڑے ہون فرشتے کہنا احمد رضا ایک واری سلام سنا. رسول نو آپ پیارے لگ دے نو نہ تا بڑے بندے لکھی پھر دے نا بڑے بڑے نعت خان بڑے پھر دے نے اور بڑے بڑے نعت لکھن والے نے لیکن بھائی کچھ نعت ایسیاں نے جنہاں نو رسول اللہ نے پسند فرمایا ہے. ہر نعت خان جڑی عقیدت نال لکھیو پسند ہوندا ہے پر کچھاں دا درجہ دوجیاں نالوں بلند ہوندا ہے. عزیزہ نے دی وقار لکھی مولانا عبدالرحمن جامی بھی ناتی ہے. میرے نبی نے مکہ دے گورنر نو فرمایا کہ جامی مدینے نہ آوے اگر یہ آیا تے میں نو قبری چو اٹھ کے نو ملنا پوے گا. یہ اتنے عشق نال لکھ کے آ رہے. لکھی شیخ سعدی نے بھی ناتے شیخ سعدی نے بھی نات لکھی ہے بلغ العلا بکمالہی کاشف الدجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی. تین لینا روائی دیاں ہوں دیاں چار نے تین لینا لکھ لین بلغ العلا بکمالہی کاشف الدجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی. تے آپ فرماندے نگو میں نو یاد نہ آوے میرا ذہن کام نہ کرے اگلا جملہ نزول نہ کرے کہ ایتھے ان کیڑا لکھاں جڑی ہر اعتبار نال فٹ ہوندا ہو. آپ فرماندے میں سوچ دیاں سو گیا بھئی چلو پھر سوچ کے لکھاں دا بھئی ایتھے کی لکھنا ہے. فرماندے میں اجے اے سوچدا پیا واں تے مینوں خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی. میرے نبی فرماندے نے سادی جڑا اج کلام تازہ لکھی سنا یا رسول اللہ جے مکمل نہیں ہویا حضور فرماندے نے سادی اوئی سنا پاویں مکمل نہیں ہویا. عرض کردے یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہی کشف الدجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی. فرمایا کو پڑھ یا رسول اللہ کو اجے نہیں آ رہا. فرمایا سادی اگو کے نہ صلو علیہ وآلہ. گویا حضور خود پسند کر دیں کہ میری آل تے سلام پڑھیا. توجہ ہے آپ حضرات یہ جملہ کس نے صلو علیہ وآلہ رسول اللہ نے عطا فرمایا. کچھ نعتاں ہیں کچھ کلام ایسے ہوندے جڑے اند اللہ اور اند رسول مقبول ہوندے. عزیزہ نے دی وقار آمد اپنے سلام تے ناز کر دینے اور فخر کر دینے. اور آپ فرما دیں بھئی قیامت دا دن ہوئے انبیاء موجود ہون تے فرشتیاں صفحہ بنیاں ہون عاشق سارے کٹھے ہون تے محفل دا پھر مزہ ہو رہا ہے نا. جدو صدیق اکبر کو لے کے احمد رضا تک سارے عاشقاں ایک بیٹھے کچھ بیٹھے ہونا ہے ایک جاتے کھڑے ہونا ہے تے پھر فرشتے آکھن احمد رضا والا ہون پڑھ کھا سلام نبی دے.
اللہ اکبر کبیرہ فرما دے مجھ سے خدمتی کہ قدسی کہیں ہاں رضا ہائے احمد رضا ہون آ یار دی نات مل کے پڑھیے ذرا حشر دے میدان جو محفل ہو جائے مجھ سے خدمتی کہ قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ہندوستان دیا بھوڑیا مسلمانہ دی راکھی کرن والے بندے دا نام امام محمد رضا ہے اے بھوڑے مسلمان جنہاں کدی پیر لٹ دینے کدی نات خان لٹ دینے کدی مولوی لٹ دینے انہاں بھوڑیاں سنیاں دی نظریاتی سراتاں دی حفاظت کیتی ہے تو امام محمد رضا کی کوئی تھا ایسی چھڑی نہیں جو تو امام محمد رضا نے سنیاں نو سبق نہ پڑھایا ہوئے ایسی پڑھتے نہیں ایک الگ مسئلہ ہے احمد رضا پڑھا گئے عزیزہ ندی وکار امام اہل سنت امام احمد رضا جنہاں دی شخصیت نو ٹربیوٹ پیش کرنا سلام پیش کرنا خراج عقیدت و تحسین پیش کرنا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پیلا پڑھئے سیدی اعلی حضرت پہ کاٹ کے رکھ دیا شیخ نجدی کا سر کاٹ کے رکھ دیا شیخ نجدی کا سر جرت اعلیٰ السوارم الہندیہ حسام الحرمین امام آل سنت و ہتھیار نے جڑے قیامت تک عشق رسول دی گواہی دیندے رہن گے تے سنی کہندے رہن گے السوارم الہندیہ دی تلوار چلا کے حسام الحرمین دی تلوار چلا کے حسام الحرمین دی تلوار چلا کے احمد رضا نے او کم کیتا ہے قیامت تک سنی کہندے رہن گے کاٹ کے رکھ دیا شیخ نجدی کا سر جرت اعلیٰ حضرت پیلا سلام جرت اعلیٰ حضرت پہ سلام جرت اعلیٰ حضرت پہ سلام جرت اعلیٰ حضرت پیلا کاٹ کر رکھ دیا شیخ نجدی کا سر جرت اعلیٰ حضرت پیلا سلام مصطفیٰ جانے سلام مصطفیٰ جانے سیدی مرشدی امام احمد رضا ہندوستان دی سرزمین جندے تے یوم قیامت تک ناد کرے گی احمد رضا
سیدی مرشدی میرے آمد رضا تیری نورانی تربت پہلا سلام تیری نورانی تربت پہلا سلام تیری نورانی تربت پہ جمعہ دا دن موزن ادان پہ پڑھ دیا جدو موزن پڑھ دیا نا حیا علی الفلاح آؤ نیکی دی طرف تو امام محمد رضا دی روح پاک نو عزرائیل نے پاک وجود چکڑ دیا موزن دی اذان دا کیڑا وقت ہے حیا علی الفلاح یہ تو آپ دی روح نکلی ہے ذرا غور کر رہے ہو اس کمبینیشن کے نکلی کیسے والے جو موزن کہہ رہے حیا کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے جس ویلے بندہ مومن دی جان نکل دی عزرائیل کھلو کے کہندے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اللہ اکبر یہ تو روح نکلی ہے وہ تو ملک شام میں ایک بزرگ سو رہے وہ کہندے نے میں عالم خواب نبی پاک دی زیارت کیتی ہے حضور دے نال صحابہ کرام نے حضور سفر دی کیفیت نے بیان کیتی یا رسول اللہ کتے سفر تے جا رہے ہو فرمایا ہندوستان ایک عاشق احمد رضا دا جنازہ ہے میں جنازے وچ شرکت واسطے جا رہا عزیزہ نے من جے سونے نال وفا کریے نا تے سائیں بھی کرم نوازی فرما چھڑ دے اللہ کریم احمد رضا دے عشق نو سمجھ کے فکر رضا دے چلڑ دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا اللہ